حضرت فاطمہ کے صبر کا بہت ہی پیارا واقعہ۔ ایک بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور مسجد کے سامنے حضرت بیوی فاطمہ حضرت علی کا گھر تھا۔ پیارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ حضرت پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ نبی وہاں سے اٹھے اور بیوی فاطمہ کے دروازے کے پاس فیصلے لے آئے۔ دروازہ کھٹکھٹا کر آواز دی، بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو۔ اندر سے پیاری بیٹی بولی، ابو جان دروازہ کیسے کھولوں؟ میرے پاس اتنی بڑی چادر نہیں ہے جو میں اپنے اوپر لوں۔ میری چادر پھٹ چکی ہے۔ میں اپنے پاؤں کو ڈھکتی ہوں تو سر ننگا ہو جاتا ہے اور سر کو ڈھکتی ہوں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے یہ سنا تو اپنی چادر دیوار کے اوپر سے پھینک دی۔ بیوی فاطمہ وہ چادر اوڑھ کر دروازے پر آئی اور دروازہ کھولا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو بہت ہی پریشان ہو گئے، کیونکہ بیوی فاطمہ کا چہرہ بالکل پیلا ہو چکا تھا، آنکھوں کا رنگ کالا ہو چکا تھا اور بہت ہی کمزور نظر آ رہی تھی۔ پیارے نبی سوچنے لگے، میری فاطمہ تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بھی فاطمہ فرمانے لگی، ابو جان آپ آج مجھے معاف کر دینا۔ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہ آ سکی۔ آپ کی بیٹی کئی دنوں سے بھوکی ہے۔ بھوکی ہونے کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ چارپائی سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ میرے شوہر حضرت علی شیر خدا اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو مختلف علاقوں میں پہنچانے کے لیے گئے ہیں اور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، ابو جان حکم کرے آپ۔ پیارے نبی اپنی بیٹی کی بات سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ میں مسجد میں تھا۔ حسن اور حسین کے رونے کی آواز بہت تیزی سے آ رہی تھی، میرے کانوں میں پڑی۔ میں پریشان ہو کر آیا ہوں۔ حسن اور حسین کیوں رو رہے تھے؟ بیٹی بولی، ابا جان روئے نہیں تو اور کیا کریں؟ حسن اور حسین کو 2 دن ہو گئے ہیں، وہ بھوکے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنا مبارک ہاتھ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر رکھا اور انہیں دلاسا دیا کہ بیٹی صبر کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین کو اپنی گود میں لیا، اپنی مبارک انگلی حسین کے منہ میں ڈالی تو حسین اسے چوسنے لگے اور خاموش ہو گئے۔ حسن کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حسن نے خوب آرام پایا۔ کسی طرح دونوں شہزادے آرام میں آ گئے۔ اتنے میں مسجد میں اذان کی آواز گونجنے لگی۔ بیوی فاطمہ جان نماز بچھائی اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں ہی پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہے، تو نبی دوڑے دوڑے اپنی بیٹی کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، بیٹی تجھے کیا ہوا ہے؟ یہ سن کر بیوی فاطمہ رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان آج آپ کی بیٹی کو 4تھا دن ہے، یعنی کہ فاطمہ 4 دن سے بھوکی تھی، کچھ بھی نہیں کھایا تھا، ایک کھجور کا دانہ بھی نہیں کھایا، اس لیے کمزوری کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ نے دیکھا کہ بیٹی کے پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی سوچنے لگے کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ بیوی فاطمہ کہنے لگی، ہے ابو جان جب پہلے دن سے میں بھوکی تھی، کچھ بھی کھانے کو نہ تھا، تو میں نے ایک پتھر کو اپنے پیٹ پر باندھا، اور جب دوسرے دن بھی کھانے کو نہ تھا تو میں نے دوسرے دن پتھر کو بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور جب تیسرے دن بھی کھانے کو نہیں تھا تو میں نے تیسرا پتھر بھی اپنے پیٹ سے باندھ لیا، اور آج آپ کی بیٹی کو 4تھا دن ہے، آج آپ کی بیٹی 4 دن سے بھوکی ہے۔ یہ کہہ کر بیوی فاطمہ رونے لگی۔ پیارے نبی کہنے لگے، اے فاطمہ آپ نے جان ماں کا پلہ اٹھاؤ۔ جب بیوی فاطمہ نے نماز کا پلہ اٹھایا، جب مصلی کے نیچے ہزاروں کی تعداد میں سونے کا ڈھیر لگا ہوا تھا، پیارے نبی فرمانے لگے، اے فاطمہ بیٹی تمہیں جتنا سونا چاہیے اٹھا لو۔ یہ سن کر بیوی فاطمہ نے سونے کو ہاتھ نہیں لگایا
اور جانے ماں کا پلہ واپس رکھ دیا اور کہنے لگی ابو جان مجھے سونا نہیں چاہیے۔ پیارے نبی نے یہ سب دیکھا تو اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور کہنے لگے کہ فاطمہ صبر کر، قیامت والے دن یاد رکھا جائے گا۔ تمہارے شوہر حضرت علی اسلام کے تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں، اس لیے نبی خاندان کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ بیٹی صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا تو بی بی فاطمہ نے دیکھا ان کے پیٹ پر 3 پتھر تھے، جبکہ پیارے نبی کے پیٹ پر 4 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ نبی کہنے لگے کہ بیٹی 3 دن کی بھوکی ہے اور آج میں 4 دن کا بھوکا ہوں، میرا چوتھے دن کا قافہ ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 4 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں کرتے تھے؟ ان کے ایسا کرنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تو پہاڑوں کو بھی سونا کر دیتے، وہ کر رہے تھے کیونکہ ان کی امت غریبی کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کی امت یہ نہ کہے کہ ہمارے نبی نے شان و شوکت سے زندگی گزاری ہے اور ہم غربت میں رہ رہے ہیں۔ پیارے نبی کی انگلی کے اشاروں پر چاند چلتا تھا اور ان کے پسینے کی خوشبو گلابوں میں مہکتی تھی، جس کے اشاروں پر سورج بھی واپس آتا تھا، جن کے اشاروں پر پتھر بھی بولتا تھا اور کہتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تبارک و تعالیٰ قاری نبی کے شبدوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔